فرمایا ومن الناس، اور لوگوں میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، جن کی سپیچ، جن کی خطابت، جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کے بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں، کس چیز کے ماہر و ماسٹر ہوتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے، دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی خوب حاصل کی ہوئی ہے، لہٰذا جب وہ اپنے فیلڈ میں بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو حیران کر دیتے ہیں، ان کے دل موہ لیتے ہیں۔ یعجبک، اعجاب کا معنی کیا پڑا؟ پسندیدگی میں مبتلا کرنا، یعنی وہ ان کے دل موہ لیتے ہیں اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو ان کے دلوں میں ہے، کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ یعنی نمبر 1 خوبصورت باتوں سے دوسروں کے دل موہ لیتے ہیں، نمبر 2 لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہٰذا پوری طرح ان کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کی مرضی یا مفاد کے خلاف جاتی ہے تو ان کا یہ خوبصورت کلام اور گفتگو کا انداز ٹوٹلی بدل جاتا ہے، پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے ہیں۔ خصام خصم سے، اور خصم کس کو کہتے ہیں؟ دعوے دار کو، وہ جو دعویٰ دائر کرتا ہے۔ دعویٰ کب دائر کیا جاتا ہے؟ ایک مدعا ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے۔ جو شخص کورٹ میں جاتا ہے کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلینٹف، اور جس کے خلاف ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو خصم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خصم کون ہے؟ پلینٹف، جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا کہ یہ میری ہے، کہ اس کے مفاد کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے جھوٹے دعوے عام طور پر، کیونکہ وہ ہر طرح کے جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھتا ہے اپنے مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے۔ کیونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہاں؟ فی قلوبہم مرض، یہ منافق کا کردار ہے کہ اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بھی خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ دینے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدے کو جب نقصان ہونے لگے تو وہ جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، اور جھگڑے میں بھی وہ سخت ترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ وہ کسی کی بات سن کے نہیں دیتا، صرف اپنی سناتا ہے، اور اپنے حق کے دعوے میں جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں منافقین کا کردار کچھ اس سے بالکل ملتا جلتا بتایا گیا۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں حیرت زدہ کر دے، یعنی جسمانی لحاظ سے فزیکلی اتنے فٹ، اتنے خوبصورت، اتنے ایکٹیو، اور باتوں میں زبردست ماہر۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، تمہیں حیران کر دیں اپنی باتوں سے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ باتیں ساری ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات اچھے انداز میں نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو اذیت دینے والی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ منافقین اچھی باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ مقصد یہ ہے یہاں کہنے کا کہ منافقین کی خوبصورت باتوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاتی فائدوں کا حصول، اپنے مقصد اور مطلب کی باتیں۔ لیکن جب ان کے مطلب اور مقصد کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے بڑھ کے جھگڑالو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا سارا خوبصورت کلام کس میں بدل جاتا ہے؟ شدید جھگڑے میں۔ کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے؟ مفاد پرست، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹا، جھگڑالو، لڑاکا، اسکیم، چلاک، ایسے کردار ہوتے ہیں کوئی دنیا میں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سمارٹ ہیں، دے آر ویری سمارٹ، اسٹریٹ سمارٹ، یعنی انتہائی باتونی، باتوں سے دوسروں کے دل موہ لینے والا اور باتوں سے ہی سب کو خوش کر دینے والا۔ اور جب کہیں بھی ان کے مفاد یا فائدے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو وہاں سارا اخلاق بھول جانے والا،
گالی گلوچ تک بھی آ جائے گا اور انتہائی سخت جھگڑالو. اب آپ دیکھیے کہ الد کا معنی کیا تھا. الد اسم تفضیل میں سے ہے نا، سب سے زیادہ. اور خصام جھگڑنے میں، یا پھر خصم کی جمع یعنی جتنے بھی جھگڑالو لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب میں زیادہ جھگڑنے والا. اچھا، بعض لوگوں کے اندر دو رنگی ہوتی، گھر سے باہر ہوتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہوتا، لڑ لڑ کر دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. یہ کردار سخت ناپسندیدہ کردار ہے. یہ ہمیں آئینہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں اور پہچانے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کرنے والے کہ ایک طرف بڑی مطلبی باتیں اور دوسری طرف مرضی کے خلاف ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو انتہائی گالی گلوچ اور بدتمیزی پہ اتر آنے والے لوگ، چاہے کتنے پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. ایسے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں. بخاری میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین آدمی جس سے اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے وہ کون ہے؟ الالد الخصم، یعنی بہت زیادہ جھگڑے